نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین مجلس اور میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہماری نسبت جس ملت سے قائم کی ہے وہ ملت ابراہیمیہ ہے، جس کو ملت حنیفہ بھی کہا گیا. ملت حنیفیہ بھی اس کا ایک نام ہے. امت وسط کا بھی عنوان دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام کا جو مشن تھا، جن پر ان کی بعثت ہوئی، اور پھر اس بعثت کے مطابق انہوں نے اپنا عملی کردار ادا کیا اور دنیا کے سامنے ایک نئے دور کا آغاز کیا. یہ حنیفی ملت کا دور ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جتنے بھی انبیاء بھیجے اسی حنیفی ملت پر بھیجے. شریعتیں ان کو جو دی گئیں اپنے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق، حالات کے مطابق دی جاتی رہیں، لیکن ان شریعتوں کا بھی بنیادی مقصد ملت حنیفیہ کا قیام. بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ پایہ تکمیل کو پہنچا. تو اب ملت حنیفیہ کا جو جامع اور مکمل نمونہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کا طریقہ کار. اس سے ہٹ کر ملت حنیفیہ کا کوئی صحیح اور صاف تصور موجود نہیں. مسخ شدہ تصورات، ایسے تصورات جن میں اس مذہب کے مفاد پرست لوگوں نے بہت سی چیزوں کا اضافہ کیا، بہت سی چیزوں سے انحراف کیا. انہوں نے اپنے مذہب کو اپنے مفادات کے تابع کر دی، بجائے اس کے کہ اپنی شریعت کو وہ غالب کرتے، اس کے تقاضے پورے کرتے. انہوں نے اس ملت کے انحراف کے راستے کو اختیار کیا. قرآن حکیم اس ملت حنیفیہ کا تعارف کراتا، اور اس ملت کے اندر انسانی زندگی کے یہ جو دو بڑے دائرے ہیں، ایک دائرہ انسانوں کا اپنے رب سے تعلق کا ہے، اللہ کی یہ تخلیق ہے، تو خالق و مخلوق کا کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں. اور دوسرا دائرہ اس کا تعلق اس دنیا کے اندر
انسانی زندگی کو کن خطوط پر استوار کرنا ہے، افراد انسانی کے درمیان کس طرح کے تعلقات ہوں، اور کس طور پر انسانی زندگی کو بہتر سے بہتر بنایا جائے۔ انہی چیزوں کو حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جن دو عنوانات کے تحت بیان کیا اور واضح کیا کہ انسان کے کچھ اقترابی رشتے ہیں، اقترابی ذمہ داریاں ہیں جن کے ذریعے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتے، اور اس دنیا میں اپنی آمد اور اپنی بقا کو صحیح تصور کے ساتھ، صحیح نظریے کے ساتھ جوڑ کر وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ذمہ داری کو پورا کرتے، اور دوسرا دائرہ جس کا انسانی تمدن سے، معاشرت سے، سوسائٹی سے، سماج سے، اس کو ارتفاقی نظام کہا جاتا ہے۔ یہ وہ نظام جس میں انسانی زندگی کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنایا جائے، باسہولت بنایا جائے، انسانی زندگی کے اندر جو تکالیف ہیں ان کو دور کیا جائے، جو تنگیاں ہیں ان کو ختم کیا جائے، انسانی زندگی کو یسر پر، سہولت پہ قائم کیا۔ اس لیے قرآن حکیم نے کہا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی بھی حرج، تنگی جو انسانوں کو مشکل میں ڈالتی، جس کی وجہ سے انسان دباؤ میں رہتا ہو، وہ اس دین میں موجود ہی نہیں۔ الدین یسر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین ایک آسان طریقہ کار اس دنیا کے اندر پیش کرتا ہے، اور جو اس دین کو مشکل بناتے ہیں تو آپ نے ان کو بھی تنبیہ کر دی کہ اپنے اوپر ایسی پابندیاں مت عائد کرو جو شریعت کے دائرے میں موجود نہیں، اس کا منشا نہیں۔ بسا اوقات انسانی قلوب میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ جتنے مشکل اعمال کریں گے تو اتنی ہی ہمیں گویا اللہ کی خوشنودی حاصل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی، اصلاح کر دی کہ ایسا نہیں، تم دین کے ساتھ اگر مقابلہ کرنے کی کوشش کرو گے کہ ہم نے دین کے اندر سخت سے سخت، مشکل سے مشکل احکام کے راستے کو اختیار کرنا ہے، تو تم خود مغلوب ہو جاؤ، اس کی پابندی نہیں کر سکتے۔ اس لیے دین نے جو تمہارے لیے متوازن راستہ رکھا ہے اسی کو اختیار کرو۔ تو یہ اقتراب اور ارتفاق کا نظام، یہ سب سے پہلے متوازن انداز سے ملت حنیفیہ نے متعارف کرا، نئے دور کے تقاضے کے مطابق، کہ ایک طرف انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت سے جوڑا، انسان کی سطح سوچنے کی بلند کی، دنیا کی تمام چیزوں پر انسان کی برتری کو قائم کیا، اور پھر اس کے بعد اس کو اللہ کا بندہ بنا، بندگی رب کا نظام دیا، اور دوسری طرف انسانی زندگی کے جو تمدنی پہلو ہیں، ارتفاقی پہلو ہیں، اس میں بھی نمائندگی کی، اس میں بھی رہنمائی کی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ ذمہ داری عطا کی کہ اب وہ آئندہ کے لیے بین الاقوامیت کے مرکز کا انتخاب کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب میں ڈالا، اور وہ بیت اللہ کی صورت میں، کہ بیت اللہ کی جو تعمیر ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں پہلے سے موجود،
لیکن اس پر باقاعدہ ایک علامت کا مقرر ہونا، ایک عمارت کا وجود میں آنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے، اگرچہ پچھلی تاریخ کے اندر بھی اس جگہ کی اہمیت موجود ہے، گزشتہ انبیاء کے حوالے سے بھی کچھ تاریخی روایات آتی ہیں، لیکن باقاعدہ اس کو آباد کرنے کا جو حکم ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ اسی کو قرآن حکیم کہہ رہا ہے کہ اذ بوأنا لإبراہیم مکان البیت، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بیت اللہ کی جگہ طے کر دی، مقرر کر دی، اور یہ مستقبل کے اعتبار سے اس نے بین الاقوامی مرکز کی حیثیت اختیار کرنی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے بیت اللہ کی تعمیر ایک تو اس بات کا اعلان تھا کہ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے ملت حنیفیہ کا انتخاب کیا، اور اس مرکز کو کل انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس لیے قرآن حکیم جہاں جہاں بھی بیت اللہ کا تعارف کراتا ہے تو وہ تعارف کل انسانیت کے اساس پر، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، ہم نے بیت اللہ کو انسانوں کے رجوع کا، ان کی توجہات کا، ان کی اس کی طرف آنے کا مرکز بنا دیا۔ ان اول بیت وضع للناس، یہ پہلا گھر ہے جس کو ہم نے کل انسانیت کے لیے مقرر کیا، مبارکن، برکت والا ہے، وہدی للعالمین، تمام اقوام کے لیے اس کو ہم نے مرکز رہنما بنایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے در حقیقت اس مرکز کی اساس اور بنیاد رکھی، اور اس مرکز کو کل انسانیت کی فلاح کا، اس کی بہبود کا، تمام انسانوں تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کا، اور ایک ایسا مرکز کہ جہاں پر بیٹھ کر کل انسانیت کے مسائل پر غور و فکر ہو، ان کی ہدایت کے لیے، اس کے تقاضوں کو سمجھنے کے لیے جہاں پر لوگوں کا اجتماع ہو۔ اسی طرح قرآن نے کہا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو، بیت اللہ الحرام کو، کل انسانیت کی بقا کا اور قیام کا ذریعہ بنا۔ تو یہ ابراہیمی مرکز گویا کل انسانیت کی رہنمائی کے مرکز کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب کیا، اور اس مرکز کی بالآخر پھر ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی۔ تو جب اس مرکز کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے مقرر کیا تو باقاعدہ ایک ہدایت نامہ بھی تھا کہ کرنا کیا ہے، اس مرکز کے ذریعے کیا پیغام پہنچانا، اس کے ذریعے کیا تربیت مقصود ہے۔ تو اللہ تشرک بھی شیئا، سب سے پہلے بات کہ یہ خالصتاً توحید کا مرکز ہو، اس میں کسی اور کی اللہ کے ساتھ شراکت نہیں ہو سکتی۔ یہ گویا کہ واقعتاً اس دنیا کے اندر کل انسانیت کی جو بنیادی نظریات کی تعمیر و ترقی ہے، یہ اس کا مرکز بنے، اور انسانیت کی بنیادی نظریاتی تعمیر توحید سے وابستہ۔ شرک انسانی سوسائٹی کو تقسیم کرتا ہے، شرک کی بنیادی خصوصیات میں یہ شامل ہے، اور توحید کا بنیادی مقصد انسانوں کو وحدت دینا ہے۔ تو اس وجہ سے جس سوسائٹی کے اندر انتشار ہوگا، جس سوسائٹی کے اندر لامرکزیت ہوگی، گروہیت ہوگی، فرقہ واریت ہوگی، نسل پرستی ہوگی، وہ شرک کا معاشرہ۔
چاہے زبانی کلامی جو بھی کہتا رہے، کیونکہ توحید ایک طرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو دلی طور پر، عقلی طور پر قبول کرنا، اس کا اظہار کرنا ہے، اسی طرح اس توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بھی ایک وحدت تصور کیا، کیونکہ اس کا خالق واحد ہے۔ تو مخلوق کی جو تقسیم ہے اور اس کے اندر گروہیتیں پیدا کر دینا، یا کسی مخلوق کو بالا تر بالا دست بنانا، کسی کو اس کے تابع کر دینا، تو یہ تو توحید کی بنیادی نظریے سے متصادم نظریہ۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ نے کہا اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی بھی چیز کی، چاہے وہ جاندار ہے، بے جان ہے، طاقتور ہے، کمزور ہے، کوئی بھی شکل اس کی بنتی ہے، قوانین کی صورت میں ہے، احکامات کی صورت میں ہے، اطاعت کی صورت میں ہے، اس مرکز سے کسی بھی صورت میں توحید کے علاوہ کوئی پیغام نہیں جائے۔ تو یہ تو گویا کہ اس کی بنیاد نصب العین کے اعتبار سے متعین کر، اور پھر اس کے بعد عملی احکامات دی کہ وَطَہِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اب اس مرکز کو حقیقت میں ایک پاکیزہ مرکز بننا، جس میں ظاہری طور پر بھی کسی قسم کی آلودگی نہ ہو، اور اسی طرح انسانی سوچوں کے اندر، انسانی اخلاق کے اندر بھی کسی قسم کی گراوٹ نہ ہو، کہ آپ نے میرے اس گھر کو پاکیزہ بنانا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آ کے یہاں پر اس بیت اللہ کا طواف کرنا، یا جنہوں نے یہاں پر اللہ کے سامنے قیام کرنا، یا جنہوں نے اللہ کے سامنے جھکنا ہے، یا اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، جس شکل میں بھی اس مرکز کو آباد کرنے والے ہیں، ان کے لیے اس مرکز کی پاکیزگی کا ہونا ضروری ہے، اس کا صحیح نظم و انصرام ہونا چاہیے، کیونکہ طہارت قلب کی بھی ضرورت ہے اور طہارت باہر کی بھی ضرورت ہے، ماحول کی طہارت بھی ضرورت ہے، اور اسلام کے بنیادی اخلاق میں شامل ہے۔ طہارت پر جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں زور دیا گیا اور اس کا پورا ایک عملی نظام دیا گیا، آپ کو دنیا کے کسی اور مذہب کے اندر نظر نہیں آئے کہ ہر روز 5 وقت کی نماز کے لیے طہارت کا حکم دے دیا، ہفتہ وار طہارت کا حکم دے دیا، اپنے کپڑوں کی طہارت کا حکم دے دیا، گرد و پیش کے ماحول کے پاکیزگی اور طہارت کا حکم دے دیا، جو لوگوں کی اجتماع کی جگہ اور خاص طور پر عبادت کا مرکز ہے، وہاں پر ایسی چیز کے استعمال کر کے آنے سے روک دیا گیا کہ جس سے دوسرے لوگوں کو اذیت پہنچتی۔ تو طہارت کی جو جو شکلیں ہو سکتی تھیں عملی طور پر، اس کا جتنا اہتمام ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ملتا ہے اور کسی جگہ موجود ہے، اور اسی طرح قلب کی طہارت، اخلاق کی طہارت، سوچوں کی طہارت، اور توحید نام ہی اسی چیز کا ہے کہ قلب سے غیر اللہ کی ساری گندگی نکال دی۔ اس کو خود قرآن نے رجس سے، گندگی سے تعبیر کی، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، کہ یہ غیر اللہ کی پرستش کی جتنی گندگی ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ واجتنبوا قول الزور، اور جھوٹ کے نظام سے، جھوٹ کی باتوں سے، جھوٹ کے پروپیگنڈے سے، جھوٹے لٹریچر سے اپنے آپ کو دور رکھو۔
تو گویا تمہارا قلب، تمہارا قالب، تمہارا دل، تمہارا دماغ، تمہاری سوچ پاکیزہ ہونی چاہیے۔ اس مرکز کو گویا پاکیزگی کے لیے قائم کیا کہ اس کے ذریعے انسانی قلوب کو پاک کیا، اس لیے گرد و پیش کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اور یہ سارا اہتمام کس لیے ہے؟ اس کا بھی قرآن نے ان کی ابراہیم علیہ السلام پر جو نازل شدہ شریعت ہے اس کے حوالے سے ذکر کی کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ نے اس مرکز سے کل انسانیت کے لیے حج کا اعلان کیا، اور پھر وہ آئیں گے آپ کی اس آواز پر جس طرح بھی ان کے پاس وسائل، پیادہ بھی آئیں گے، سواریوں پر بھی آئیں گے، مختلف وادیوں سے اتر کر آئیں گے۔ تو اس اجتماع کا مقصد کیا ہے جس کو حج کا اجتماع کہتے ہیں؟ اس کو بھی قرآن نے واضح کیا۔ یہ در حقیقت انسانیت کے تمام منافع، جتنی بھی منفعت ہیں، یہ ان کو وجود میں لانے کا مرکز ہے۔ لیشہدوا منافع لہم، ان کی دنیاوی منفعت ہو، معاشی منفعت ہو، سیاسی منفعت ہو، معاشرتی ہو، اخلاقی ہو، روحانی ہو، یہ در حقیقت تمام منفعتوں کو وجود میں لانے کا مرکز۔ اس کے ذریعے گویا کہ انسانوں کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی پیدا کرنی ہے، ان کی سوچوں کے اندر گویا ہمگیریت پیدا کرنی، عالمگیریت پیدا کرنی۔ یہ دنیا کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واحد نظام ہے کہ جس میں دنیا کے مختلف خطوں کے لوگوں کو باقاعدہ جمع کرنے کا اہتمام کیا۔ یوں تو دنیا کے اندر ایک عرصے سے چرچا ہے کہ بین الاقوامیت کا دور ہے، گلوبل دور ہے، لیکن جو عملی نظام ہے کہ عملاً لوگ کسی ایک جگہ پر جمع ہوں، مختلف خطوں سے آئیں، مختلف زبانوں کے بولنے والے آئیں، یہ اس کا باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہتمام، اور اس کو بھی انسانوں کے طے کرنے کے نظام پہ نہیں رکھا، کبھی بھی اتفاق نہیں ہو سکے گا۔ ایک خطے کے لوگوں کے لیے کوئی موسم بہتر ہوگا، دوسرے خطے کے لوگ کسی اور موسم کو پسند کریں گے، مصروفیات کی اپنی اپنی نوعیتیں ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا تاریخ کا نظام الاوقات بھی دی، اور پابند کر دیا گیا کہ یہی اوقات ہیں، یہی ایام ہیں، یہی راتیں۔ عملاً گویا کہ ایک بین الاقوامی انسانیت گیر اجتماع، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے اس کا اہتمام کیا، جس کا اعلان ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے کرایا کہ اذن فی الناس بالحج، کہ آپ نے اپنا جو ہدف رکھنا ہے، مخاطب رکھنا ہے، وہ تمام انسان رکھنا ہے۔ اگرچہ اس وقت ظاہر تمام انسانوں تک تو ابراہیم علیہ السلام کی بات یا آواز نہیں پہنچ رہی تھی، لیکن بنیادی نظریوں کو متعین کر دیا گیا کہ آپ کا جو اعلان ہے وہ صرف موجود لوگوں تک یا اس علاقے کے لوگوں تک نہیں ہو، یا صرف اپنی اولاد تک نہیں ہو، آپ کا مشن انسانیت گیر ہے، تاکہ وہ لوگ جمع ہوں اور اپنی منفعت، اپنے فائدوں کے معاملات پر بیٹھ کر سوچ و بچار کریں، اس کو یقینی بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام بلند کریں۔ گویا ایک ایسا اجتماع ہے جو اعلیٰ درجے پر اجتماعی بنیادوں پر اقتراب کی جو فکر ہے، اقتراب کا جو نظریہ ہے، اس کا ایک عملی نمونہ پیش کرے کہ تمام انسانوں کو ایک وحدت کی شکل دی گئی۔ آپ پورے کے پورے اس نظام پہ غور کر کے دیکھیں کہ جو شناختیں موجود تھیں، لباس کے اعتبار سے اتروا دیا گیا، ایک ہی شناخت رکھی، تاکہ ہر قسم کی جو اونچ نیچ کی سوچ ہے اس سے نکال دیا۔
بنیادی طور پر یہ اجتماع غیر طبقاتی کہ انسانوں کو سب کو ایک سطح پہ لایا جائے، اور وہ اعمال مقرر کیے گئے جو سارے کے سارے جد و جہد کے، جس کے اندر انسان کی حرکت ہے، بھاگ دوڑ ہے۔ ایسے اعمال مقرر نہیں کیے گئے کہ جس میں ایک انسان کسی ایک جگہ پر جامد ہو کر کوئی عبادت کا عمل کرے۔ تو ایک ہمہ گیر اجتماع جس میں انسانیت کے افراد کا آپس میں ایک دوسرے سے ربط پیدا کرنا، اور پھر ان کو عملاً ایک جد و جہد کا سبق دے۔ اس لیے حج کی بہت زیادہ مشابہت جہاد کے عمل سے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آئیں اور نے عرض کیا کہ یہ جو مرد ہیں یہ تو میدان جہاد میں جاتے ہیں، اور اس طرح گویا کہ اعمال کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے تو یہ ہم سے کہیں آگے چلے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جہاد حج ہے، وہی اجر جو ان مردوں کو میدان میں جا کر دشمن کا مقابلہ کر کے مقام ملتا ہے، تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ہے۔ تو اس لیے سارے اعمال اس کے اندر تحریک کے، اس کے اندر کسی ایک جگہ پر بھی قیام کے نہیں، ایک ایسی زندگی اس میں دی جاتی ہے کہ جس میں ایک انسان اپنی سارے تمدن کے تقاضوں کو ایک طرف کر کے، اور جو کم سے کم پیمانہ ہے اس پہ وہ 4-5 دن گزارتا ہے۔ یہ بنیادی روح تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو بغیر کسی اپنی حیثیت کے، اپنی کسی خصوصی پروٹوکول کے، اپنے صحابہ کے ساتھ حج کیا، کوئی اپنا علیحدہ اہتمام نہیں کیا۔ غیر طبقاتی اجتماع اپنی روح کے اعتبار سے۔ یہ آج ہماری بدقسمتی ہے کہ حج کا انتظام کرنے والوں نے اس کو بھی طبقاتی بنا دیا، حج کی بھی قسمیں بنا دی کہ اتنی رقم کا حج ہوگا تو یہ سہولتیں ہوں گی، اتنی رقم کا ہوگا تو یہ سہولتیں دی جائیں گی، اور ایک میدان کے اندر بھی لوگوں کو مختلف طبقوں میں تقسیم کر۔ وہ جو بنیادی روح تھی، جو مقصد تھا کہ اس تمدن کی زندگی سے نکال کر ان کو ایک ایسے ماحول میں رکھا جائے کہ جس کے نتیجے میں ان کو ایک کھلے ماحول کے اندر سوچ و بچار کا موقع ملے، غور و فکر کا موقع ملے، جو گرد و پیش کی انہوں نے دیواریں کھڑی کی ان کو ختم کر کے آپس میں میل جول کا موقع ملے۔ لیکن ہمارے نظام چلانے والوں نے تمام کو پامال کر دیا، مکمل طور پہ طبقاتی نوعیت اختیار کر، ابتدا سے لے کر انتہا تک۔ تو حج محض کسی رسم کا نام تو نہیں کہ کسی مخصوص تاریخ پہ آپ منی چلے جائیں یا عرفات چلے جائیں اور آپ کو احساس تک نہ ہو کہ ہم نے ایک حج کے عمل کو اختیار کیا اور اس کو ایک ٹور بنا دیا۔ جیسے لوگ دنیا کے اندر سفر کرتے ہیں اپنے لطف لینے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے، اسی طرح کا اس کو سفر بنا دیا، اسی کے مطابق ان کی ساری ضروریات، تمام تعیشات وہ ان کے ہمراہ چل رہے ہیں، رہائش کے اعتبار سے بھی، سفر کے اعتبار سے بھی، کھانوں کے اعتبار سے بھی۔ تو یہ تو بنیادی طور پہ حج کے روح کے خلاف ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے جب ذکر کیا تو کہا لیشہدوا منافع لہم، تمام انسان وہ منفعتوں کے اندر سب ایک دوسرے کے ساتھ برابر کے درجے میں شریک ہو کر ان کا مکمل طور پر مشاہدہ کریں۔ ایسی کوئی منفعت نہیں ہوگی کہ کسی ایک گروہ کو حاصل اور اکثریت کو حاصل نہیں۔ تو اصل مقصد تھا اس کا انسانوں کے اندر احساس انسانیت پیدا کرنا کہ ہم دنیا کی جو کل انسانیت ہے اس کے رکن ہیں، اس کے ممبر ہیں،
ہمیں اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، ان کے حالات سے ہمیں واقفیت ہونی چاہیے، ان پر کوئی مسائل ہیں تو ان مسائل سے ہمیں کوئی واقفیت ہونی چاہیے۔ تو یہ تو اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہے کہ اس سے اگر ایک صحیح نظام چلانے والا کوئی ادارہ ہو تو بہت سارے فوائد حاصل کر سکتے، کیونکہ قرآن کے جو الفاظ ہیں بڑے جامع الفاظ ہیں، منافع کا لفظ قرآن نے استعمال کیا کہ جو چیز انسانیت کے لیے مفید ہے کسی بھی نقطہ نظر سے، وہ تمام کی تمام گویا کہ اس حج کے نظام کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو زبان سے ہمیں کلمات سکھائے گئے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ دنیا کے اندر وہ سوائے اللہ کی بالادستی کی کسی کی بالادستی کو قبول کرنے سے انکار کرے، کہ ہم نے کسی کی بالادستی قبول نہیں کرنی، ہم صرف اللہ تعالیٰ کے بندے۔ یہ جو کلمات سکھائے گئے ان کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے حاضری کا اعلان کرنا، وہ لبیک کی صورت میں کہے گا لبیک اللہم لبیک، کہ اللہ ہم حاضر ہیں۔ تو وہ حاضری غیر امتیازی ہے، کسی قسم کا اس کے اندر اونچ نیچ کا معاملہ نہیں، اس میں کسی بھی طور پر کسی گروہ کو کسی گروہ پہ فوقیت نہیں دی۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا اس میں خاص طور پہ الفاظ آپ نے اس لیے ارشاد ہو، عربی اور عجمی کا جو آپ نے ذکر کیا کہ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، عملاً اس نظام کے اندر، اس اجتماع کے اندر جہاں وہ نظام موجود تھا وہاں اعلان ہو کہ یہ وہ نظام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا، اور ایک جامع تربیتی نظام ان کے سامنے رکھا جس میں آپ نے معیشت پر بھی گفتگو کی، جس میں آپ نے معاشرت پر بھی گفتگو کی، جس میں آپ نے کمزور لوگوں کے حقوق پر بھی گفتگو کی۔ یہ بنیادی لاہ عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو جو قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اذن فی الناس بالحج، کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کریں اور سارے لوگ یہاں پہ آئیں گے تاکہ لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، اللہ کا نام بلند کریں ان متعین دنوں کے اندر۔ اور پھر اس کے یہ قربانی کا عمل بھی رکھا ہے، پھر اس قربانی کے عمل میں سب لوگوں کی شراکت کی بات بھی ہے، فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی کھاؤ، اگر کوئی ضرورت مند موجود ہے تو اس کی ضرورت بھی اس سے پوری کرو۔ تو یہ بنیادی طور پر ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس شعار کا، یہ بہت بڑا شعار ہے جس سے دین کی پہچان ہوتی ہے، اس کا اعلان کرایا، اور پھر اس کے سارے اعمال جو آج حج کے اندر موجود ہیں، تقریباً اکثر اعمال کی نسبت ابراہیمی ملت سے۔ طواف کے بعد سعی کا عمل ہوتا ہے، اب یہ سعی کا مطلب کیا ہے؟ جد و جہد کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، محنت کرنا۔ تو یہ اصل سعی ہے حضرت ہاجرہ کی، کہ جو انہوں نے پانی کی تلاش میں جو جد و جہد کی اپنے بیٹے کے لیے، بظاہر تو دنیاوی کام ہے، پانی کی تلاش ہے، پانی پینا ہے، بچے کو پلانا ہے، لیکن ان کا یہ جو عمل ہے کہ وہ گویا یہاں پر ایک زندگی کو قائم کرنے کے لیے، زندگی کو ایک وجود بخشنے کے لیے ایک جد و جہد کر کہ یہاں مجھے کو پانی دستیاب ہو تاکہ میں اپنی بھی اور اس بچے کی ضرورت پوری کروں۔ تو وہ جو ان کا عمل تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ایک عبادت بنا، ایک خاتون کے عمل کی گویا کہ وہاں پر پیروی کی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دیا۔
بلکہ اس کو اس عمل کا لازمی حصہ، واجب قرار دیا۔ اسی طرح آپ حج کے باقی اعمال پہ غور کریں کہ مینا کے اندر قیام ہوتا ہے، اور قیام کے دوران حجاج وہاں پر رمی کرتے ہیں۔ 3 مقامات ہیں جہاں پر باقاعدہ کنکر پھینکے جاتے ہیں۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا جب گزر ہوا، اور یہ دونوں گویا کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ اپنی بیٹی کی قربانی پیش کرو، اور اسماعیل علیہ السلام اس حکم کی تعمیل میں ساتھ۔ تو ان مقامات پر گویا ابلیس نے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہ اس عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں آپ کو اللہ نے بیٹا دیا، جس کا خود قرآن نے ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی حمد کی ہے، تعریف کی ہے کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کی۔ تو وسوسہ ڈالا کہ ایک بیٹا جس کو آپ نے بڑھاپے میں پایا، آپ اس کو ایک خواب کی بنیاد پر قربان کرنے جا رہے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ کیسا باپ ہے جو تمہاری قربانی دینا چاہتا۔ تو دونوں باپ بیٹا نے اس موقع پر اس ابلیس پر رمی۔ تو آج بھی رمی کرتے وقت جو الفاظ کہے جاتے ہیں اس میں ترغیما للشیطان کا لفظ موجود ہے، کہ ہم آج کے شیطان کے جو عزائم ہیں ان کو ناکام بنانے کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ ایک طرف ابراہیمی سنت کو پورا کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ آج جو شیطان عمل کر رہا ہے، جو آج اس کے وسوسے ہیں، جو آج خیالات ہیں، جو اس کے منصوبے ہیں، ان کو ذہن میں لاؤ۔ تمہارا یہ عزم ہونا چاہیے کہ جیسے اس دور میں ابراہیم اور اسماعیل نے شیطان کے اس منصوبے کو ناکام بنایا، جذبات سے کھیل رہا ہے۔ کوئی عام آدمی ظاہر ہے کہ اس طرح کے وسوسے کی تاب نہیں لا سکتا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے حنیف کا لقب دیا ویسے تو نہیں دیا۔ تو تینوں مقامات پر ابلیس پر یہ پتھر پھینکے گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حج کا حصہ بنا دیا کہ وہ 7 کنکر ان پر آج بھی ایک حاجی کی ذمہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو ذہن میں رکھ کر کہ میں اس ابراہیمی سنت کو پورا کر رہا ہوں۔ آج کے شیطان کے علی الرغم، آج وہ شیطان تقاضا کر رہا ہے، مختلف چیزوں میں مجھے الجھاتا ہے، مختلف اس نے میری ترغیبات رکھی ہوئی ہیں، میری خواہشات کو اس نے بھڑکا رکھا ہے، مجھے ایک صحیح راستے سے بھٹکانے کے لیے اس نے بہت سارے جال بچھا رکھے۔ میں اپنے اس عزم کا اظہار کر رہا ہوں کہ میں نے ان تمام کو ناکام بنا۔ یہ حج کا مستقل حصہ بنا۔ تو گویا یہ حج کے اعمال کو بھی ملت ابراہیمی سے اللہ نے وابستہ کر دیا۔ تو عملاً ملت ابراہیمی کے اعمال دنیا کے اندر امت محمدیہ کے ذمہ ہو، کسی اور کے پاس کوئی عمل موجود نہیں، صرف ان کے پاس رسم ہے، نام۔ اس لیے حقیقی معنوں میں ابراہیمی ملت وہی ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، جس پر عمل۔ اب اس کے ساتھ کسی اور کی پنکچر لگانے کی ضرورت نہیں کہ کوئی علیحدہ ابراہیمی معاہدہ کیا جائے اور مسخ شدہ مذاہب کو ساتھ ملا لیا جائے۔ ابراہیمی ملت گویا کہ کسی مسخ شدہ مذہب کا نام نہیں۔ جب بھی مسخ مذاہب پیدا ہوئی، اللہ نے نبی کو بھیج کر جو صحیح تعلیمات تھی ان کا احیاء کیا۔ ہر دور کے اندر مسخ مذاہب کو مسترد کیا جاتا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اس دور تک ابراہیمی ملت میں جو بھی خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کی تھی ان سب کا انکار کر دیا، ملت کو نئے سرے سے اس کو زندگی دی۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، اس وقت تک جو کچھ یہود نے اس کے اندر خرافات ڈالنے کی کوشش کی تھی ان سب سے اس کو پاک کر دیا۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ظاہر جو صحیح اور سچی ملت تھی اس کا احیاء کر دیا۔ تو یہ پورا کا پورا گویا کہ دین اسلام نے اسی ملت ابراہیمی کے احیاء کے طور پر، اس کو زندہ کرنے کے طور پر یہ پورا کا پورا یہ اقترابی نظام دی، جس کو ہم حج کہتے ہیں، طواف کہتے ہیں، سعی کہتے ہیں، اور اس کو اس طور پر ترتیب دیا کہ تمام انسان یکساں طریقے سے اجتماعی طریقے سے اس کو ادا کریں۔ محض عبادت مقصد ہوتا تو بڑا آسان کام تو یہ تھا کہ پورے سال میں گنجائش پیدا کر دی جاتی اور مختلف علاقوں کے لوگ اپنے موسموں، اپنے حالات، اپنی مصروفیات کے اعتبار سے اپنا ایک ترتیب بنا لیتے، اگر صرف ان جگہوں کی زیارت کرنا مقصد ہو۔ لیکن اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیا کہ یہ 5 دن ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی اہمیت بتا دی گئی، چاہے جس مرضی موسم میں آئیں، اس میں تمام انسانوں کا جمع ہونا ضروری ہے تاکہ اجتماعیت کا اظہار ہو۔ اور وہاں پر ایک صحیح نظام جب ہوتا ہے تو وہاں سے کل انسانیت کا پیغام جاتا ہے کہ یہ اجتماع ہو رہا ہے، اس اجتماع کے اب آئندہ کیا اثرات مرتب ہو، یہ مختلف مسائل پر کیا سوچ و بچار کرے گا، وہاں سے جو چیز طے ہوگی پوری دنیا کے اندر کس طرح نافذ کی جائے گی۔ تو حج تو ایک جاندار اجتماع کا نام تھا، اس کے ذریعے افراد کی تربیت بھی مقصود ہوتی تھی اور پوری دنیا کے اندر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اور دین کے پیغام کو پہنچانا مقصود ہوتا تھا۔ حج کو کس لیے شاعر میں سے کہا گیا؟ شاعر کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے دین کی پہچان، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ دین ہے کیا، اس کے احکامات کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ دنیا میں کون سا نظام چاہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج ہے وہ دنیا کے لیے نمونے کا حج ہے، اس لیے اسی طرز پر خلفائے راشدین نے اہتمام کیا کہ وہ اس میں خود حاضر ہوتے تھے، موجود ہوتے تھے، اور وہاں سے گویا کہ کل انسانیت کی رہنمائی ہوتی تھی، مختلف علاقوں کے حالات کی معلومات لی جاتی تھی۔ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے پاس یہ موقع ہوتا تھا کہ ہم وہاں پر جا کر براہ راست خلیفہ کے سامنے اپنی بات پیش کر سکتے، اور خلیفہ تک ہر آدمی کی رسائی ہوتی تھی۔ اس موقع پر مختلف علاقوں کے جو عمال، گورنر کہلاتے ان کو بلایا جاتا تھا اور وہیں پر آمنا سامنا ہوتا تھا۔ کسی کو کوئی بھی سوال جواب کرنا ہے، کسی کو کسی پر کوئی اعتراض ہے، وہ وہیں پر اس کو حل کر دیا جاتا تھا۔ تو ایک ایسا عالمگیر اجتماع جس کے اثرات انسانی معاشروں پر پڑے۔ آج حج ہوتا ہے، کسی بھی انسانی سوسائٹی پہ کوئی اثر نہیں، تعداد بہت زیادہ ہے، ہر ملک سے ایک بہت بڑی تعداد جاتی ہے، ہر سال کوٹا بڑھتا جاتا ہے، لیکن ان حجاج کے واپس آنے سے سوسائٹی میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ کیا اخلاق کا گراف بڑھتا ہے؟ کیا لوگوں کے درمیان بھائی چارے کی معاشرت پیدا ہوتی ہے؟ کیا انسانیت کا احساس زندہ ہوتا ہے؟ بلکہ بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ کئی حجاج گویا اس حج کے نام سے اپنے آئندہ کے جو انسانیت کش منصوبے ہوتے ہیں ان کا جواز لے کر آتے ہیں۔
ان کے اندر یہ زوم پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم نے پچھلے سارے کھاتے صاف کرا لیے، اب گویا ہمیں ایک نیا لائسنس مل چکا ہے، جو مرضی کرتے تھے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حج کو افضل حج کہا، اس کے لیے آپ نے فرمایا حج مبرور، محض آنا جانا نہیں۔ اور حج مبرور وہ ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کی بعد کی زندگی پچھلی زندگی سے بہتر ہو، یہ علامت، اس کے اخلاق میں بہتری آ گئی، کردار میں بہتری آ گئی، اس نے اپنے بہت سارے معاملات کو درست کر لیے۔ یہ تو فرد کا حج مبرور ہوتا ہے۔ اور اجتماع کا حج مبرور کیا ہوگا کہ سوسائٹی کے اندر جو فاسد اقدار ہیں ان کے خلاف سوسائٹی کے اندر مزاحمت کا جذبہ زندہ ہو، برائی کے خلاف لوگوں کی سوچوں کے اندر مزاحمت پیدا ہو کہ اب ہم نے سوسائٹی کے اندر کسی برائی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ نتائج بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جس نظریے کے ساتھ جایا جائے گا اسی نظریے کے نتائج نکلیں گے۔ محض سفر سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، سب سے پہلے نظریہ درست کریں کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ اگر ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے پچھلی جو کوتاہیاں ان کو معاف کرا کے اور آئندہ کے لیے ہم نے کوئی لائسنس لینا ہے، تو پھر ظاہر اسی سوچ کے ساتھ ہی سارا کام ہو رہا ہو۔ وہ حج تو گویا بجائے فائدہ دینے کے لیے وہ ان کے خلاف چارج شیٹ بنے کہ اس شخص کو موقع ملا، اس جگہ پر جانے کا موقع ملا جہاں سے اس کے اندر احساس زندہ ہونا چاہیے تھا، جہاں پر اس کی ضمیر کی آواز اس کو سنائی دینی چاہیے تھی، لیکن اس نے وہاں پر جا کر اپنے آنکھ کان سارے بند رکھے، دل بند رکھا، صرف اپنے مفادات کو ہی سوچتا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ حج تو اس کے لیے بجائے سفارش بننے کی یہ اس کے لیے بہت بڑا وبال۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے، اس دور میں فرمایا تھا یہ کتنے لوگ جمع ہو گئے لیکن حج کرنے والے تھوڑے سے۔ خیر القرون کے اندر وہ بات کر کہ ان میں حج کرنے والے تھوڑے سے، ہر ایک اپنا اپنا کوئی مقصد ہوگا، کسی نے کوئی اپنے ساتھ ٹائٹل لگانا ہوگا، کسی نے لوگوں کی نظر میں معتبر بننا ہوگا، کسی نے کہا اور کچھ کام ہو نہیں سکتا چلیں حج کر لیتے۔ ہر ایک کے ذہن میں اپنا اپنا کوئی ذاتی مقصد ہو۔ تو قرآن نے جو حج کا مقصد متعین کیا تھا وہ اجتماع، ایک ایسا اجتماع جس کے نتیجے میں انسانوں کے اندر ایک ایسی تبدیلی پیدا ہو کہ وہ اپنے معاشروں میں جا کر برائی کے خلاف مزاحمت پیدا ہو، ان کے اندر اتنا اعلیٰ درجے کا شعور بیدار ہو جائے کہ اب ہم گویا اس جگہ سے، اس مقام سے براہ راست اپنی وابستگی اختیار کر کے، اس کا مشاہدہ کر کے، ان مقامات جن کی نسبت انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے ابراہیمی مشن کو سمجھ کر، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی جدوجہد کو سمجھ کر، اب ہم نے اس دنیا کے اندر اس دین کے غلبے کا کام کیا۔ حج کے ذریعے تو در حقیقت یہ پیغام دینا مقصود تھا۔ اسی وجہ سے مغلوبیت کے دور میں کوئی حج نہیں ہوا، کیونکہ اس کا تعلق ہے ہی غلبے کے دور سے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں مکہ فتح کیا، تو اس کے بعد حج کی باقاعدہ فرضیت آئی، تو اگلے سال جو حج آیا تو وہ صحیح دنوں کے اندر نہیں تھے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں ایام کو آگے پیچھے کیا ہوا تھا، دنوں کا نظام درست نہیں تھا۔ یہ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم تھی کہ وہ اپنی ضرورت کے تحت دنوں کو، مہینوں کو بدل دیا کرتے تھے، اور خاص طور پر جنگ کے تقاضے سے ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں۔ اب یہ چیز تو ذہنوں میں بیٹھی ہوئی تھی کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا جائز نہیں ہے۔
اب جنگ کرتے کرتے حرمت والے مہینے آ جاتے تو ایک طریقہ تو یہ تھا کہ حج کی وجہ سے، حرمت والے مہینوں کی وجہ سے جنگ روک دیں۔ ان نے ایک اور راستہ اختیار کیا کہ مہینوں کے نام بدل دو، وہ نام رکھو جن کے اندر جنگ کی پابندی نہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ پورا کا پورا جو تاریخ کا نظام تھا اس کے اندر فساد پیدا ہو۔ تو اس لیے لوگوں کی نظر میں جو حج کا اجتماع ہو رہا تھا وہ حقیقت میں ذی الحجہ کے ایام نہیں تھے، لیکن چونکہ لوگوں نے جمع ہونا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج بنا کے بھیجا، تاکہ اس موقع پر جو بنیادی احکامات ہیں، ہدایات ہیں، وہ لوگوں تک پہنچائی جا سکے۔ حضرت ابوبکر امیر حج بن کے تشریف لے گئے۔ ان کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ آیات نازل جو سورہ توبہ کے اندر موجود، جس میں آئندہ کے لیے ایک بہت بڑا اعلان کیا جا رہا تھا۔ تو پھر آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ آیات سکھا کر بھیجا کہ وہاں پر جا کے یہ اعلان بھی کرنا۔ وہ اعلان کیا تھا؟ براءۃ من اللہ ورسول۔ حج کے موقع پر اعلان برات ہو رہا کہ جن لوگوں سے مسلمانوں کے پہلے معاہدے چلے آ رہے، ایسے معاہدے جن کے اندر کوئی وقت کی پابندی نہیں رکھی گئی کہ 4 مہینے کا ہے، 1 سال کا ہے، ایک عمومی معاہدہ ہے، تو ان کے سامنے اعلان کر دیں کہ ان کے پاس 4 مہینے موجود ہیں۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، اس سرزمین پہ 4 مہینے چل پھر سکتے، لیکن اس کے بعد تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ تم اگر یہاں رہنا چاہتے ہو تو اس دین کو قبول کرو۔ آپ نے فرمایا کہ اس جگہ پر 2 دین، 2 مختلف نظریے نہیں رہ سکتے، اور اگر نہیں کرنا چاہتے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ۔ یہ اعلان عام ہوا حج اکبر کے موقع پر۔ حج ہوتا ہی حج اکبر ہے، یہ ہمارے ہاں خیال آ گیا کہ جمعے کے دن ہو تو حج اکبر ہوتا ہے۔ دینی تعلیمات میں ہر حج حج اکبر ہے۔ حج اصغر عمرے کو کہا گیا، چھوٹا حج۔ تو اس موقع پر یہ اعلانات ہوئے، اور یہ سارے سیاسی اعلانات مستقبل کے حوالے سے جزیرۃ العرب کی جو سیاسی نوعیت ہے وہ کیا ہو، اس میں کون رہے گا کون نہیں رہے گا، یہ بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن کے یہ احکامات موجود۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ اعلانات اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ پہ نازل ہوئی وہ کروائے۔ اگلے سال پھر آپ نے خود حج کیا، کیونکہ ایام اپنی جگہ پہ درست طریقے پر آ چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے اندر بھی الفاظ ہیں کہ آج زمانہ گھوم پھر کے اسی جگہ پر آ گیا جس پر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی تھی، وہ حقیقی ایام تھے۔ اور وہاں پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہے مختلف مواقع پر، جس کو عام طور پہ ہم خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس میں کچھ گفتگو میدان عرفات کی ہے، کچھ منا کی ہے، اس میں سارے سماجی معاملات ہیں، معاشی معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، روحانی معاملات ہیں، حقوق جو کمزور لوگوں کے حقوق ہیں ان پر گفتگو کی گئی، خواتین کے، غلاموں کے حقوق پر بات کی۔ تو حج کا تو بنیادی طور پر مقصد آئندہ کے دور کے لیے رہنمائی کرنا کہ کیا مسائل درپیش ہیں اور ان مسائل کے حل کے لیے اس اجتماع نے کیا کردار ادا کرنا، اس نے کیا لاہ عمل اختیار کرنا۔ اسی وجہ سے حج ہمیشہ آزاد لوگوں کا ہوتا ہے، جن کی ہاتھ میں پالیسی ہوتی ہے، جو اپنے ہاتھ میں فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔
کمزور لوگوں کا تو کوئی حج نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے آج سب سے بڑی ضرورت ہے کہ جو حج کی جو بنیادی روح ہے اس کو زندہ کرنے پر توجہ دی۔ باقی تو رسم زندہ ہے، لوگ جا رہے ہیں، شوق ہے، پوری دنیا سے اجتماع ہوتا ہے، جو حج کے اعمال ہیں وہ بھی اس کا بھی اہتمام ہو جاتا ہے، لیکن جو بنیادی مقصد تھا کہ جس کے ذریعے انسانی معاشروں کے اندر تبدیلی پیدا ہو، وہاں پر کہی گئی بات کے ذریعے پوری دنیا کی رہنمائی ہو۔ آج وہاں پر کہا گیا خطبہ پوری دنیا کی نظر میں کوئی وقت ہی نہیں رکھتا، اس پر کسی کی کوئی نظر نہیں ہوتی کہ اس خطبے کے اندر کوئی بات کی جا رہی، اس لیے کہ کہنے والا غیر مؤثر آدمی ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ تو با اختیار خطبہ ہوتا تھا جو رسول اللہ دیتے تھے، خلفائے راشدین دیتے تھے، بعد کے خلفاء دیتے تھے یا ان کے نمائندے دیتے تھے، وہ پالیسی بیان ہوا کرتا تھا، آنے والے حالات پر رہنمائی ہوتی تھی، درپیش معاملات میں لوگوں کو حل بتایا جاتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس حج کا جو اعلان کروایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی عملی تشکیل کی، یہ ہے اصل حج کا وہ پیغام، حج کی رہنمائی جس کو آج زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کم سے کم جو انفرادی طور پہ لوگ جاتے ہیں اپنے نظریے کو درست کر کے دیں کہ ہمارا مقصد وہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ سے براہ راست ان مقامات پہ تعلق قائم کرنا جن کی نسبت ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ جذبہ جس کے تحت یہ اعمال لازم کیے گئے، اس جذبے سے ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا، جد و جہد کی زندگی۔ وہاں بھی سارے اعمال آپ دیں گے جد و جہد کے، طواف ہے تو اس کے اندر بھی ایک جد و جہد ہے، صحیح ہے تو جد و جہد، وہ 5 دن کا عمل ہے، عرفات جا رہے ہیں، منی جا رہے ہیں، مزدلفہ جا رہے ہیں، سارا جد و جہد کا عمل، اور اس سارے کو غیر طبقاتی بنائے، حتیٰ کہ قریش کی ایک رسم توڑی گئی۔ قریش کی رسم یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو حرم سے باہر نہیں لے کے جاتے تھے، وہ کہتے تھے ہم اعلیٰ لوگ، ہمیں حرم سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور حج حرم سے باہر ہوتا ہے، جو میدان عرفات ہے یہ حرم کا حصہ نہیں ہے، اس لیے قریش بالکل بارڈر پہ جا کے رک جاتے تھے، عرفات نہیں جاتے تھے۔ قرآن نے حکم دیا افیضوا من حیث افاض الناس، جیسے باقی لوگ جاتے ہیں واپس آتے ہیں اسی طرح جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے، عمل اختیار کیا۔ تو وہ جو قریش نے اپنی خاص حیثیت بنا رکھی تھی اس کو توڑ دیا کہ یہاں کسی کی کوئی حیثیت نہیں، جو بھی عمل ہوگا سب کو کرنا ہوگا، بغیر کسی تفریق کے کرنا ہوگا، بغیر کسی پروٹوکول کے کرنا ہوگا، ایک خاص منہج متعین کر دیا گیا، خاص لباس متعین کر دیا گیا، اس کے خاص اعمال متعین کر دیے، اوقات کا تعین کر دیا، تاکہ ایک اعلیٰ درجے کی اجتماعیت عملاً پیدا کی جائے۔ دنیا کے اندر اجتماعیت پہ بڑی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اسلام نے عملاً اجتماع قائم کرنے پر جتنی توجہ دی اور اس کو عبادت بنا دی۔ آپ ہر عبادت پہ غور کر کے دیکھیں کہ عملاً اجتماع بنایا جاتا ہے، اس کی عملی شکل پیدا کی جاتی ہے، چاہے روزے پر آپ غور کر لیں، چاہے آپ حج پر غور کر لیں، چاہے نماز پہ غور کریں، تو یہ دین تو اجتماعیت پیدا کرتا ہے اپنی عبادات کے ذریعے، تو غیر عبادات کے اندر اس اجتماع کی اہمیت کا آپ اندازہ کریں، وہاں انفرادیت کی دعوت دینا، وہاں گروہیت پیدا کرنا، وہاں طبقاتیت پیدا کرنا، تو یہ تو دین کی بنیادی روح، اس کے تقاضے اور اس کے بنیادی احکام کے ہی خلاف۔ تو اس وجہ سے آج ملت ابراہیمی کا جو صحیح احیاء ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل میں ہے جو آپ نے اس دنیا میں اختیار کیا، اور ان ایام کے اعتبار سے وہ حج کا عمل ہے، اور حج کا وہ عمل جو غیر طبقاتی ہے، جس کے ذریعے معاشرے کے اندر تمام انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کا موقع دیا جاتا ہے، ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اور مستقبل کے حوالے سے ان کی رہنمائی کی جاتی ہے، حالات کے تقاضوں پر ان کو بتایا جاتا ہے کہ دین آج کے حوالے سے کیا
رہنمائی دیتا ہے۔ تو ایک صحیح روح کے ساتھ جب دین کا یہ اجتماع منعقد ہوتا ہے تو پھر یقیناً وہاں سے جو بات کہی جاتی ہے تو ساری دنیا کے اس پہ کان ہوتے ہیں کہ یہاں کیا بات کی جا رہی ہے۔ جب بے روح اجتماع ہوتے ہیں تو ظاہر تعداد بڑھتی سے بڑھتی چلی جائے، دنیا کی نظر میں اس کی سوائے ایک مذہبی حیثیت کی کچھ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں جو دین کا ایک صحیح نظام ہے، روحانی نظام ہے، اس کا سماجی نظام ہے، اس کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے نظام کو قائم کرنے کی ہمیں جدوجہد کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے نتیجے میں دین ایک معاشرے کی ضرورت بنے، معاشرے کا تقاضا بنے اور معاشرے کا رہنما بنے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔